کیا کسی شخص کی بہت زیادہ دولت کو اس کی کامیابی کا پیمانہ سمجھا جا سکتا ہے؟ بعض اوقات ہاں، خاص طور پر جب پیمانہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہو تو، لیکن ہمیشہ نہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر قسمت ذرا سا روٹ جائے اور حالات اس ڈگر پر نہ چلے جو موصوف کے حق میں تھے، تو جناب کو اس کی کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی؟ ایسے ہی زندگی میں پیش آ جانے والے واقعات کو حقیقت کہتے ہیں، اور ایسے واقعات جو ممکن تو تھے لیکن پیش نہیں آئے، انہیں ہم الٹرنیٹ ہسٹریز یا متبادل تاریخ کہہ سکتے ہیں۔ کورنگی میں ایک مشہور رئیس صاحب تھے جن کے پاس دولت کی بے انتہا فراوانی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ اتنا پیسہ آخر کہاں لٹایا جائے۔ مارے اکتاہٹ کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ کسی غریب کو مار کر دل بہلا لیا جائے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ رشین رولٹ کھیلنے والے کو 50 لاکھ روپے دیں گے۔ رشین رولٹ کے بارے میں بتلاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو اگر ایک بار ہار جائے تو دوبارہ کھیلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس میں 6 نالیوں والی ایک ریوالور ہوتی ہے جس کی صرف ایک نالی میں گولی ڈال کر بیرل کو گھما دیا جاتا ہے۔ بندوق کنپٹی پر رکھ کر چلائیں، اگر بچ گئے تو بہادر، اگر مارے گئے تو مثال کہلائے جائیں گے۔ اپنی زندگی سے بیزار غربت کے مارے عدیل کو یہ آفر بڑی معقول معلوم ہوئی۔ فری میں مرنا تو تھا ہی، لیکن یہاں کم از کم قیمت تو مل رہی تھی۔ اب رشین رولٹ کھیلنے کی 6 ممکنات ہیں اور تمام کا امکان برابر ہے۔ 6 میں سے 5 میں بندہ مالا مال اور 6 میں اگرچہ شرمناک مگر تخلیقی موت۔ ان 6 میں سے صرف ایک ہی راستہ تھا جو حقیقت میں بدلے گا، اور باقی سب متبادل تاریخ کہلائیں گے۔ عدیل نے اپنا ذہن لڑاتے ہوئے حساب لگایا کہ بچنے کا امکان لگ بھگ 83% ہے، جو ان بے روزگاری کے حالات میں زندہ بچے رہنے سے تو زیادہ ہی ہے۔ چنانچہ اس نے کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ٹریگر دبنے کے بعد ایک زوردار آواز گونجی جس سے اس کا دل حلق میں آ گیا۔ چند لمحے گزرے اور کچھ نہ ہوا تو اس نے آنکھیں کھول لیں۔ خود کو جہنم کے بجائے اسی کرسی پر بیٹھا ہوا پایا تو اس نے سکھ کا سانس لیا اور چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ دماغ میں نواز الدین صدیقی کا جملہ گھومنے لگا کہ موت کو چھو کے ٹک سے واپس آ سکتا ہوں۔ رئیس صاحب نے داد دی اور کہا، میاں بڑی قسمت والے ہو۔ عدیل نے چیک جیب میں رکھا اور سینہ تان کر ایسے چلنے لگا جیسے موت کو پچھاڑ کر آیا ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ گولی بس اگلی ہی نالی میں تھی۔ اگلے دن میڈیا والوں نے عدیل کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ جگہ جگہ سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں چلنے لگیں۔ بہادر آدمی نے موت کو مات دے دی۔ محلے والے اسے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے تو قرض حسنہ کے نام پر خرچہ پانی مانگنے والے نکھٹو دوستوں کی رالیں بھی ٹپکنے لگیں۔ وہ رشتہ دار جو اس سے ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ دھوتے تھے اب بیٹیوں کے رشتے دے رہے تھے۔ اچانک ملا ہوا پروٹوکول اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ عدیل اپنی قابلیت اور آئندہ بھی جیتتے رہنے کے بارے میں پراعتماد تھا۔ دماغ اگرچہ کسی کونے میں سرگوشی کر رہا تھا کہ میاں کافی پیسے آ گئے ہیں، اب اس کھیل سے دور رہو، مگر جذبات ڈو مور کے موڈ میں تھے۔ ایک بار کھیل جیتنے کے بعد اس نے خود کو قسمت کا سالار سمجھ لیا اور دوبارہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ پھر کیا تھا، لگاتار 2 بار اور بچ نکلا۔ اب لوگ اسے رشین رولٹ ایکسپرٹ کہنے لگے تھے۔ اس کا اعتماد انتہائی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، اب کبھی کوئی گولی نہیں چلے گی۔ عدیل یہ سب اس لیے سوچ رہا تھا کہ خوش قسمت بیوقوف اپنی خوش قسمتی کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ انہیں یہ گمان ہی نہیں ہوتا کہ ان کی کامیابی میں ان کی صلاحیت کا کوئی خاص عمل دخل نہیں ہے۔ ایسا سوچنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے رویوں پر ایک کیمیکل سیروٹونن بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ مسلسل کامیابیوں سے جسم میں سیروٹونن کا توازن بڑھ جاتا ہے، چہرے پر پختگی اور اعتماد آ جاتا ہے اور لیڈرشپ جیسی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح مسلسل ناکامیاں سیروٹونن کو کم کر دیتی ہیں اور انسان مایوسی کے دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ضد پکڑ لے کہ روزی روٹی قسمت ہی سے کمانی ہے اور مسلسل رشین رولٹ کھیلنا شروع کر دے تو ایک دن وہ تاریخ ضرور آ جائے گی جو اس کے لیے آخری ثابت ہوگی۔ متبادل تاریخ کو اس کے دوسرے زاویے سے دیکھیں تو کراچی سے پشاور جانے کے بہت سے ممکنہ راستے موجود ہیں۔ ہر راستے کا دورانیہ اور سفر مختلف ہو سکتا ہے، لیکن آپ جس راستے پر سفر کر کے پہنچیں گے وہی اصل حقیقت بنے گی، باقی سب متبادل تاریخ کہلائیں گی۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے رشین رولٹ کی۔ فرض کریں کہ 25 سال کے 1000 نوجوان ہر سال رشین رولٹ کھیل رہے ہیں۔
کھیل کے قانون کے تحت مرنے کا امکان تقریباً 16% ہے۔ ہر سال کھیل کھیلنے کے بعد بہت سے لوگ زندہ بچ جائیں گے اور کچھ مارے بھی جائیں گے۔ اگر کھیل کو اگلے 25 سال تک اور چلایا جائے تو 1000 میں سے 991 لوگ اپنی قبروں میں ہوں گے، اور زندہ بچ جانے والے 9 بے حد خوش نصیب اور ناقابل یقین حد تک امیر لوگ بھی ہوں گے، جنہوں نے بالکل وہی کام کیے تھے جن کاموں نے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ لوگ زندہ رہ جانے والے چند افراد کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ تمام لوگ بھلا دیے جاتے ہیں جو بیچ رستے میں قسمت کا نشانہ بن گئے۔ نفسیات کی زبان میں اس تصور کو سروائیول شپ باعث یا تعصب بقا کہا جاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے تو رشین رولٹ سے کمائے گئے 50 لاکھ اور محنت و ہنر سے کمائے گئے 50 لاکھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دونوں سے آپ گاڑی، لگژری اور سسرال میں روب تو ایک سے جما سکتے ہیں، لیکن ایک کا انحصار اتفاقیت یا رینڈمنس پر کچھ زیادہ ہی ہے۔ اب یہ بات واضح ہے کہ متبادل تاریخ اور اتفاقیت کا تصور ہر انسان کو سمجھ نہیں آتا، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دماغ کی تخلیق اس طرح ہوئی ہی نہیں ہے کہ پروبیبلٹی کو صحیح طرح سمجھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بیشتر نتائج ہمیں برخلاف عقل معلوم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر نتاشا نام کی ایک لڑکی فرض کر لیتے ہیں۔ نتاشا بہت ذہین ہے اور ہر سال درجنوں کتابیں پڑھ لیتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کس بات کا زیادہ امکان ہے؟ نمبر 1، نتاشا ایک لائبریرین ہے۔ نمبر 2، نتاشا ایک لائبریرین ہونے کے ساتھ ساتھ خواتین کے حقوق کی سرگرم کارکن بھی ہے۔ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اکثر لوگ دوسرا جواب چنتے ہیں کیونکہ وہ نتاشا کی شخصیت کی تفصیل سے متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن پروبیبلٹی کے مطابق پہلا جواب درست ہے، کیونکہ صرف لائبریرین ہونا کے امکانات ہمیشہ زیادہ ہیں بنسبت لائبریرین ہونے کے ساتھ ساتھ سرگرم کارکن ہونے کے۔ رشین رولٹ تو آخر کھیل ہی ہے جس میں جیت اور ہار کی پروبیبلٹی معلوم کرنا بہت آسان ہے، مگر حقیقت رشین رولٹ کے اس کھیل سے کہیں زیادہ خطرناک اور بے رحم ہے۔ اس کی بندوق کا نالا ہمیں نظر نہیں آتا، جہاں گولی کس جگہ موجود ہے یہ جاننے کے لیے بھی کوئی کیلکولیٹر موجود نہیں ہے۔ ہم صرف لوگوں کی دولت کے انبار کو دیکھتے ہیں، وہ مشین یا جنریٹر دیکھ نہیں پاتے جو ان کی دولت پیدا کر رہی ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی تباہ کن خطرے سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ وہ جیتنے والوں کو تو گنتا رہتا ہے مگر ہارنے والوں کو یکسر نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب یہی موازنہ ہم ایک فری لانسر اور فیملی ولاگر میں بھی کر سکتے ہیں۔ فری لانسر کی آمدنی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے اور اس کی کمائی قسمت سے زیادہ اس کی اسکل اور محنت پر منحصر ہے، ساتھ ہی اس کا رسک مختلف کلائنٹ پر منقسم ہے، اور وہ اپنی بیشتر متبادل تاریخ میں درمیانے درجے کا مگر کامیاب انسان ہے۔ فیملی ولاگر کا پہلے تو وائرل ہونا ہی الگورتھم کے بھروسے اور اتفاقیت پر منحصر ہے، ساتھ ساتھ وہ اپنی فیملی کی پرائیویسی کو بھی انتہائی خطرے میں ڈالتا ہے، اور صرف ایک تنازع ہی اس کی زندگی کو حرام کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کرکٹ، سیاست، اسٹاک ٹریڈنگ، اداکاری اور ای اسپورٹس وغیرہ ایسے شعبے ہیں جہاں انتہا درجے کا تعصب بقا موجود ہے، جہاں صرف آپ کو بڑی حد تک قسمت کے بھروسے کامیاب ہونے والے چند انتہا درجے کے کامیاب افراد ہی نظر آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے ایسا پیشہ چنیں جس کا انحصار اسکل اور قابلیت پر زیادہ سے زیادہ اور اتفاقیت اور قسمت پر کم سے کم ہو، اور بجائے لوگوں کی دولت اور شہرت سے مرعوب ہونے کے یہ بھی دیکھیں کہ ناکامی کی شکل میں متبادل تاریخ میں انہوں نے اس کی کیا قیمت ادا کی ہے، اور کیا آپ وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو بہترین کرکٹ کھیلنے والے مکینک کی دکان پر کام کرتے نظر آئیں گے، طاقتور سیاستدان جیلوں میں بڑے کیسز بھگتتے ملیں گے، ریسٹورانٹ میں بیرہ گیری کرنے والے ایکٹر اور اسٹاک مارکیٹ میں سب کچھ لٹانے والے ٹریڈر ڈپریشن کے شکار نظر آئیں گے، اور ساتھ ہی قبر میں موجود رشین رولٹ ایکسپرٹ عدیل بھی، جو چوتھی باری میں قسمت کا نشانہ بن گیا۔